من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے شروع ہو رہا ہے اور یہ 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو تم جتنا بھی مال غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ اور مساکین کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے۔ اِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی فیصلہ کے دن، جس دن دو لشکر آمنے سامنے تھے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت مال غنیمت کی جو تقسیم ہے اس کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ چونکہ یہ بدر کے بعد آیتیں نازل ہوئی، پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے حوالے سے یہ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے پسند فرمائیں، مال غنیمت پر اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، جیسے آپ اس کی تقسیم فرمانا چاہیں فرما دیں۔ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ جو مال غنیمت ہے، یعنی مال غنیمت وہ مال جو دشمن میدان جنگ میں اپنا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگ جائے اور جو سامان بچتا ہے وہ اس کا چھوڑا ہوا، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ تو مال غنیمت جتنا بھی اکٹھا ہو اس کا 5واں حصہ، یعنی 5 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص کیا گیا۔ 100 میں سے 20% اور 5 میں سے ایک حصہ، 5 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول۔ تو یہ خمس اس کو کہا جاتا ہے، یعنی 5واں حصہ خمس۔ اب اس میں جو خمس ہے اس کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں وہ فرما دیں، وہ خود رکھیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو عطا فرمائیں، وہ یتیموں میں دے دیں، وہ مساکین کو دے دیں، وہ مسافروں میں تقسیم فرمائیں، یا سب کو تھوڑا تھوڑا دے دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا گیا ہے۔ اب جو بنی ہاشم ہے، اب یہاں پہ یہ بھی سوال آتا ہے نا کہ یہاں پہ حضور علیہ السلام اپنوں کو نواز رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بنی ہاشم پہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو حرام قرار دیا ہوا، یعنی جو حضور علیہ السلام کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار، ان کے اوپر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں، کسی نے کھجوریں دی اور وہ کھجوریں جو ہے وہ صدقے کی تھیں، تو حضرت امام حسن چھوٹے بچے تھے، ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں لے لی، کھانا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انگلی ماری منہ میں اور فرمایا کہ اسے پھینکو، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ تو یہ جو خمس ہے ان کو دیا جاتا ہے بطور تحفہ تن کوئی چیز، بطور ہدیہ تن کوئی چیز ان کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے اصل میں یہ مال کی پاکیزگی ہوتی ہے، مال کی طہارت ہے۔ جیسے کسی چیز کو گند لگا ہو تو اسے دھو کے صاف کیا جاتا ہے،
اسی طرح جب زکوٰۃ نکلتی ہے یا صدقہ نکلتا ہے وہ مال کی صفائی ہوتی ہے. تو یہ تو ان مطلب پاک ذاتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی منع کر دیا ذوات مقدسہ کے لیے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام تو پسند نہیں فرماتے تھے کہ ان کی اہل بیت، ان کے گھر والے قرابت رشتہ دار کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. حضرت امام حسن کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن کی صلح ہوئی تو اس میں یہ معاہدہ تھا کہ 1,00,000 درہم امام حسن ہر مہینے، حضرت امیر معاویہ ہر مہینے امام حسن کو دیں گے. 1,00,000 درہم امیر معاویہ حضرت امام حسن کو دیں گے، یہ معاہدہ ہوا تھا. وہ 1,00,000 درہم کا امام حسن کرتے کیا تھے؟ وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے معاہدہ کے بعد. تو ایک مہینہ ایسا ہوا کہ وہ جو وظیفہ تھا، وہ معاوضہ وظیفہ وہ لیٹ ہو گیا. امیر معاویہ نے بھیجا ہی نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہی نہیں. دن کافی اوپر چلے گئے. اب جو غربا، مساکین، بیوہ، خواتین، ان کے بٹولیاں آتی تھیں آپ کے آستانے پہ، جن کو ماہانہ امام حسن دیتے تھے، عطا فرماتے تھے. تو پریشانی بننا شروع ہو گئی کہ یہ لوگ آتے ہیں اور مڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ سخی کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ جو دینے والا ہو، جو لج پال ہو، اس کے لیے یہ تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ اس کے درے دولت سے کوئی خالی ہاتھ واپس لوٹے. تو خط لکھنا شروع کیا حضرت امیر معاویہ کو، قلم اور کاغذ منگوایا خط لکھنے کے لیے کہ خط لکھیں، وہ بھیجیں. تو نیند آ گئی. خط لکھنے سے پہلے ہی حضرت امام حسن کو نیند آ گئی. تو خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لے. تو فرمایا بیٹے سناؤ کیسے حال احوال ہے؟ عرض کی نانا جان الحمدللہ. میں بیٹے خط لکھنے لگے تھے؟ حضرت میرے معاویہ کو خط لکھنے لگے؟ جی نانا جان. فرمایا کہ نہیں، اپنے جیسوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے جیسوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ایک دعا حضور علیہ السلام نے خواب میں بتائی حضرت امام حسن کو، تھوڑی سی طویل دعا ہے. یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی دے گا، فراوانی عطا فرمائے گا. تو یہ حضور علیہ السلام کے جو قرابت دار، جو رشتے دار تھے، ان کا عالم یہ تھا کہ ایک لقمہ بھی آپ دوبارہ نہیں کرتے تھے کوئی صدقے کا یا کوئی زکوٰۃ کے حصے میں سے ان کے منہ میں چلا جائے. پھر فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم. جب تم وادی بدر کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور تجارتی قافلہ تم سے نچلی جانب تھا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ. اور اگر تم مقابلہ کا وقت مقرر کرتے تو پہنچنے کے وقت میں ضرور مختلف ہو جاتے. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. لیکن یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو اللہ کے نزدیک کیا ہوا کام تھا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ. تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ بہت سننے والا اور بے حد جاننے والا ہے. تو یہاں پہ یہ کہا کہ وہ یوم فرقان جو بدر والا دن تھا، بدر کی لڑائی والا دن تھا، اس دن جو آمنا سامنا ہوا اس میں یہ رائے دی جا رہی تھی، مختلف صحابہ کرام کی رائے تھی، جس کو یہ کہا گیا کہ وقت جو ہے وہ مقرر کیا جائے پہنچنے کا. تو وہ مختلف رائے جو ہیں اس کو اللہ رب العزت یہاں پہ بیان کر رہا ہے. ترجیح چونکہ حضور علیہ السلام نے اپنی رائے کی دی تو فرمایا کہ اگر تم اپنی رائے کے اوپر عمل کرتے، اصل میں جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی رائے کے پیچھے چلے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح اور کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. اگر تم اپنی رائے پہ چلتے تو یقیناً پریشانی کا سامنا ہو جاتا.
اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اور یاد کیجئے جب اللہ آپ کو خواب میں کافروں کو کم تعداد میں دکھا رہا تھا، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اگر اللہ آپ کو ان کی زیادہ تعداد دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور آپس میں اختلاف کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سلم انہ علیم بذات الصدور، لیکن اللہ نے تم کو سلامت رکھا یعنی استقامت عطا فرمائی، بے شک اللہ سینوں کے امور یعنی سینوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر تمہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کم دکھائی۔ اب یہ بدر سے پہلے ہم پیچھے بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر سے پہلی رات مسلمانوں کے اوپر نیند طاری کر دی، سارے سو گئے، تو خواب میں جو مشرکین کا لشکر تھا وہ بڑا کم دکھائی دے رہا تھا۔ خواب کے بھی اثرات ہوتے ہیں نا، خواب کے اندر کسی کے ساتھ کوئی اچھا کوئی تعلق ہو، کوئی خواب کے اندر اچھے معاملات ہوں تو جب صبح اٹھتے ہیں تو دل میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے، خواب کی وجہ سے۔ اور خواب میں اگر کوئی برا کر رہا ہے تو صبح اٹھتے ہیں تو عجیب اس کے لیے جذبات ہو جاتے ہیں خواب کی وجہ سے۔ تو خواب میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے تعداد کم دکھائی، اور دوسرا جب صبح اٹھے تو حقیقت میں بھی وہ کم ہی نظر آ رہے تھے، اگرچہ وہ 1000 لوگ تھے اور ادھر 313 تھے مسلمان، لیکن ان 313 کو وہ 1000 تھوڑا سا معلوم ہو رہا تھا، چند سو لوگ محسوس ہو رہے تھے، دیکھنے میں تھوڑے ہی لگ رہے تھے، اور ادھر جو مشرکین تھے ان کو یہ 313 ہزاروں میں لگ رہے تھے، پتہ نہیں یہ ہزاروں کا لشکر آ گیا۔ بس یہ آنکھوں کا ایک ایسا دھوکہ تھا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا، اور یہ اصل میں استقامت کے لیے تاکہ میدان کے اندر ڈٹے رہیں، روب نہ آ جائے کافروں کا دلوں کے اندر، خوف نہ پیدا ہو جائے، خوف صرف اللہ کا رہے، کسی کافر کا خوف یا روب دل میں نہ پیدا ہو۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور یاد کرو جب تم مقابلہ کے وقت کفار کی تعداد کم دکھائی دے رہی تھی تمہیں مقابلے کے وقت، فی اعینکم قلیلا، اور تمہاری تعداد بھی ان کو کم دکھائی دی، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے، یقضی اللہ امرا کان مفعولا، اور اللہ نے وہ کام پورا کیا جو اس کے نزدیک کیا ہوا تھا، جو کرنے والا کام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر اسی بات کو دہرایا، پہلے یعنی خواب میں وہ تعداد کم دکھائی، اور پھر جب صبح وہ محاذ ہو رہا تھا وہاں بھی اللہ رب العزت نے تعداد کو کم ہی دکھایا کافروں کی، اور کہا کہ تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ اس کو یوم الفرقان کہا، یعنی فرق کرنے والا دن، بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا، فرق کرنے والا دن۔ تو یہ فرق کیا تھا؟ اصل میں حق اور باطل میں فرق تھا، اسلام اور کفر کے درمیان فرق تھا، جھوٹ اور سچ کے درمیان یہ فرق بدر کے میدان میں ہوا۔ تو ان آیات میں مجموعی طور پر جو ہے وہ مال غنیمت کے حوالے سے بیان ہوا۔ تو مال غنیمت اس کے حوالے سے پہلے بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ 3 طرح کے گروہ تھے مسلمانوں کے، صحابہ کرام کے 3 طرح کے گروہ سامنے آئے جو رائے دے رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ مال غنیمت کے حقدار وہ ہیں کہ جو جب کافر بھاگ رہے تھے تو انہوں نے سامان اکٹھا کیا، جنہوں نے مال اکٹھا کیا ہے زیادہ حقدار وہ ہیں۔ دوسرے کہہ رہے تھے کہ نہیں، زیادہ حقدار وہ ہیں جو ان کو مار کے بھگا رہے تھے،
اصل کام تو انہوں نے کیا جو مار کے بگایا جنہوں نے، تو وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اور تیسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ زیادہ حقدار وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ہے تاکہ کوئی ان پر حملہ نہ کر دے۔ تو یہ تینوں جو ہیں یہ باتیں کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے پھر یہ مال غنیمت کے حوالے سے آیات جو ہیں وہ نازل فرما دی کہ اس کی کیسے تقسیم کرنی ہے۔ تو 4 حصوں کو یہ حکم دیا کہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے، مجاہدین اور شہداء کے ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ 5واں حصہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی اپنی مرضی پر ہے کہ وہ جیسے مناسب سمجھتے ہیں اس کو تقسیم فرما دیں۔ دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو نہیں سمجھ سکے وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔